اورنگزیب عالمگیر کے دربار میں ایک بہروپیہ آیا۔ اس نے کہا، بادشاہ سلامت، باوجود اس کے کہ آپ ناچ گانے اور طاؤس و رباب کو برا سمجھتے ہیں، لیکن میں ایک فنکار ہوں اور ایک فنکار کی حیثیت سے آپ کی خدمت میں حاضر ہوا ہوں۔ میں بھیس بدلنے میں ماہر ہوں، میں ایک بہروپیہ ہوں، لوگ مجھے کندن بہروپیہ کہتے ہیں۔ بادشاہ سلامت، آپ کو اپنے علم پر بڑا ناز ہے، لیکن میں ایک ایسا بہروپ بدل سکتا ہوں کہ آپ کو بھی دھوکہ دے سکتا ہوں۔ میں ذہین و فتین لوگوں کو بھی اونچا دے کر آسانی سے نکل جاتا ہوں۔ اورنگزیب عالمگیر نے کہا، تمہاری بات وقت ضائع کرنے کے مترادف ہے۔ میں تو شکار کو بھی غلط کام اور وقت کا ضیاع سمجھتا ہوں، اور تمہارے یہ دعوے نہ میرے لیے قابل توجہ ہیں اور نہ اہمیت کے قابل۔ کندن بہروپیہ نے کہا، حضور، ہاتھ کنگن کو آرسی کیا؟ عقل اور دانش مندی میں آپ کا جواب نہیں ہے، لیکن میں ایک ایسا بھیس بدلوں گا کہ آپ مجھے پہچان نہیں پائیں گے۔ اگر تو آپ نے مجھے پہچان لیا تو میری شکست، اور اگر نہ پہچانا تو پھر میں انعام کا حقدار ہوں گا۔ بادشاہ نے کہا، ٹھیک ہے۔ کندن بہروپیہ بادشاہ کو چیلنج کر کے محل سے رخصت ہوا۔ اس نے اپنے ذرائع سے پتہ چلا لیا کہ بادشاہ اگلے سال مرہٹوں پر حملہ آور ہوگا۔ چنانچہ وہ مشکلوں اور مصیبتوں سے سفر طے کرتا ہوا اس مقام تک جا پہنچا جہاں سے بادشاہ کا گزر ہونا تھا۔ اگلے سال اورنگزیب عالمگیر اپنے پروگرام کے مطابق ساؤتھ انڈیا پہنچا اور پڑاؤ ڈال لیا۔ جب اس نے مرہٹوں پر حملہ کیا تو وہ اتنی مضبوطی سے قلعہ بند تھے کہ اورنگزیب کی فوجیں اس قلعے کو نہ توڑ سکیں۔ لوگوں نے کہا، حضور، یہاں ایک مست درویش رہتا ہے، ان کی خدمت میں حاضر ہوں اور ان سے دعا کروائیں۔ بادشاہ پریشانی کے عالم میں بھاگتا بھاگتا اس درویش کے آستانے پر جا پہنچا۔ اورنگزیب نے درویش کو مخاطب کرتے ہوئے کہا، حضور، میں آپ کی خدمت میں ذرا سا نذرانہ لایا ہوں۔ درویش نے کہا، ہم خدا خدا کرنے والے لوگ ہیں، ہمیں ان نذرانوں سے اور دنیاوی مال و دولت سے کیا غرض؟ بادشاہ نے کہا، پھر ایسا کیجئے، میں کل پوری طاقت کے ساتھ مرہٹوں پر حملہ آور ہونے جا رہا ہوں، دعا کیجئے کہ اللہ تعالی ہمیں فتح یاب کرے۔ درویش نے دعا کرنے کا وعدہ کیا اور کہا کہ آپ کل حملہ کرنے کی بجائے پرسوں بعد از نماز ظہر کریں، اللہ تعالیٰ آپ کو فتح دے گا۔ بادشاہ کی فوج نے زوردار طریقے سے قلعے پر حملہ کیا، ساتھ درویش کی دعا بھی شامل حال تھی۔ اورنگزیب کو فتح نصیب ہوئی اور اسلام کا پرچم سربلند ہوا۔ بادشاہ فتح اور کامیابی کے بعد سیدھا درویش کی خدمت میں حاضر ہوا۔ اورنگزیب عالمگیر ایک متقی بادشاہ اور عادل حکمران تھا۔ وہ اپنے ہاتھ کی بنی ہوئی ٹوپیاں فروخت کر کے اپنی گزر بسر کرتا تھا۔ بادشاہ نے درویش کے سامنے بڑی عاجزی کا اظہار کیا، اپنے سر سے عمامہ اتار کر سامنے رکھ لیا۔ فقیر نے کہا، بادشاہ سلامت، عمامہ سر پہ رکھیے، یہ جو کچھ کیا میرے خدا نے کیا۔ پھر بادشاہ نے فقیر کی خدمت میں تحائف پیش کیے۔ فقیر نے کہا، ہم درویش لوگ ہیں، ہمیں ان دنیاوی چیزوں اور جاہ و حشم سے کیا غرض؟ بادشاہ نے فقیر کو 2 بڑے بڑے قصبے ہدیہ کرنے کی بھی پیشکش کی۔ بادشاہ نے درویش کی آئندہ نسلوں کے لیے بھی حکومتی تعاون کا یقین دلایا۔ درویش نے بادشاہ سلامت سے کہا، بابا، یہ دنیاوی چیزیں ہمارے کس کام؟ ہم تو گدڑی میں سو جانے والے فقیر لوگ ہیں، آپ کی بہت مہربانی، ہم یہ ہدیہ نہیں لیں گے۔ بادشاہ نے اپنی اس آفر پہ بہت زور دیا، لیکن درویش نہیں مانا۔ لیکن درویش ٹس سے مس نہ ہوا۔ اورنگزیب عالمگیر سرکاری کام میں مصروف تھا کہ وہ بہروپیہ پھر دربار میں آ پہنچا۔ اس کے گلے میں بڑے بڑے منکے تھے۔ شہنشاہ اپنے تخت سے اٹھ کھڑا ہوا اور درویش سے کہا، کیا آپ یہاں کیوں آئے؟ آپ نے ہمیں بلا لیا ہوتا۔ درویش نے کہا، حضور، میں کوئی ولی اللہ نہیں ہوں، میں کندن بہروپیہ ہوں، اور میں نے آپ سے وعدہ کیا تھا کہ میں ایسا بہروپ بدلوں گا کہ آپ مجھے پہچان نہیں پائیں گے، اور آپ واقعی میرے اس بہروپ میں مجھے پہچان نہیں سکے، لہٰذا میری جیت ہو گئی۔ اب بادشاہ نے بھی پہچان لیا۔ بادشاہ نے کندن بہروپیہ کو اس کی خواہش کے مطابق 500 روپے کا انعام دیا۔ بادشاہ نے کہا، جتنا انعام تم طلب کر رہے ہو، اس انعام کی کل والی پیشکش کے سامنے کوئی حیثیت نہیں۔ میں نے تمہیں 2 بڑے بڑے گاؤں ہدیہ کرنے کا کہا تھا، تم نے وہ کیوں ریجیکٹ کیا، اور آج اتنا کم ہدیہ لینے کے لیے کیسے پہنچ گیا؟ کندن بہروپیہ نے کہا، حضور، اس وقت میں نے جس ہستی کا روپ بھرا ہوا تھا اور روپ اختیار کیا ہوا تھا، وہ ہستیاں
اتنی پاکیزہ اور مقدس ہوتی ہیں کہ ان کے سامنے دنیاوی مال و دولت کی کوئی حیثیت نہیں ہوتی۔ اگر میں اس وقت یہ دنیاوی مال و دولت قبول کر لیتا تو اس بہروپ کی بھی توہین ہوتی۔